اچھا، سوال نمبر 3 ہے، قرآن پاک میں بیان سیرت کا حبی و تعظیمی انداز کیسا ہے؟ قرآن پاک میں بیان سیرت کا حبی و تعظیمی انداز کیسا ہے؟ یا اس کو سوال کو یوں بھی بنا سکتے ہیں، اللہ عز و جل اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی باہمی محبت کو قرآن کس خوبصورتی سے بیان کرتا ہے؟ یہ دو طرح سے سوال بن سکتا ہے۔ تو بیٹا، جب ہم نے اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے مختلف پہلو دیکھنے ہیں، تو میں نے 10 پہلو بیان کیے ہیں۔ 10 پہلو کو 10 میں اس لیے بیان کر رہا ہوں، چلے ایک ایک ہیڈنگ کا ایک ایک نمبر تو ملے گا، 10 نمبر کا پیپر ہوگا، 10 نمبر آپ کو یہ سوال اگر 10 نمبر کا 10 نمبر مل جائیں گے، 20 نمبر کا آیا تو انشاءاللہ اسی میں سے آ رہے کہ 2 نمبر پورے مل جائیں گے۔ بس آپ نے ہیڈنگ دینا ہے، آیت لکھنی ہے، ترجمہ لکھنا اور جو سے پوائنٹ ہے پوائنٹ کو بیان کرنا ہے۔ مثلا محبت کے اندازوں میں سے ایک انداز کیا ہے کہ محب اور محبوب ایک دوسرے کو پیار بری نگاہوں سے دیکھتے ہیں نا جی، یا نہیں دیکھتے؟ دیکھتے ہیں۔ جب بھی محبوب محب کو دیکھے اور محب، تو وہ کیسے دیکھتے ہیں؟ محبت کی نگاہ سے۔ اللہ نے بھی اپنے نبی سے پیار کیا ہے، اللہ نے بھی اپنے محبوب کو محبت سے دیکھا، اور دیکھا نہیں بلکہ قرآن میں بیان بھی کیا۔ قرآن نے کہا کہ قد نرا تقلب وجهک فی السماء، محبوب آپ نے چہرہ اوپر کر کے رب کو دیکھا ہے نا، تو رب نے آپ کو دیکھا ہے۔ تو یہ دیکھیں، محبت کے اداؤں میں سے یہ ایک ادا ہے کہ ایک دوسرے کو محبت سے دیکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے محبت کی صدا کو قرآن کا حصہ بنایا۔ پھر محبت کے اندر ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ محبوب اور محب کے زمانہ ماضی کے جو لمحے یادگار لمحے ہوتے ہیں نا، وہ کبھی کبھی آپس میں شیئر کرتے ہیں کہ دیکھیں اپنی محبت، وہ اپنی پرانی محبت کو تازہ کرتے ہیں کہ جی کبھی ایسا بھی تو ہماری محبت میں لمحہ آیا تھا نا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی یہ فرمایا، اللہ نے فرمایا محبوب وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اے میرے پیارے محبوب ذرا اس لمحے کو یاد کرو نا کہ جب سارے نبیوں کو جمع کر کے میں نے کہا تھا کہ سارے نبیوں تمہاری نبوت تب قابل قبول ہوگی جب تم میرے نبی کے نبی ہونے کا اقرار کرو گے، جب میرے نبی کی اتباع کرو گے، میرے نبی کو اپنا محبوب بناؤ گے نا۔ تو چونکہ یہ چیز عالم ارواح میں ہو چکی تھی، تو محبت کے اندازوں میں سے ایک انداز یہ بھی ہوتا ہے کہ جو زمانہ ماضی میں محبت بڑا لمحہ گزرا ہوتا ہے نا، وہ محبت بڑا لمحہ جس کو سن کے پڑھ کے محبوب کو خوشی ہو، تو محبوب کو وہ لمحہ یاد کرانا، اور اللہ نے بھی یاد کرایا۔ پھر اس کے بعد محبت کے اندازوں میں سے ایک یہ انداز بھی ہوتا ہے کہ محبوب کی چیز کو اپنی چیز کہنا، محبوب کی ادا کو اپنی ادا کہنا۔ اب دیکھیں نا، اپنی اپنی محبت کی بات ہوتی ہے، جس کو یہ محبت ہے، یہ جو فلم اور ڈراموں میں مرد اور عورتیں کام کرتے ہیں اور جس فیشن کے وہ کپڑے پہنتے ہیں وہ اس طرح ہو جاتا ہے۔ دیکھیں نا، ارتگل نے وہ پیچھے پونی بنی سی تھی، وہ سارے اکثر منڈے وہ ارتگل ہی بندے پھرتے ہیں نا، یہ ایک انداز ہوتا ہے۔ مطلب یہ کیا ظاہر کرتا ہے کہ اس کو ارتگل سے محبت ہے۔ یہ جو کرکٹ کھیلنے والے ہیں یہ کہتے ہیں اچھا وسیم اکرم دیوال ہیں جنہیں وہ سارے بال رہے ہیں جواب رکھ لیں، کیوں رکھے؟ اس کو اس سے محبت ہے۔ عورتیں بھی یہ کام کرتی ہیں، اچھا فلاں ڈرامے میں فلاں عورت نے یوں فیشن کا کپڑا پہنا میں پہن لیتی ہوں، تو یہ محبت کی دلیل ہے۔ تو محبوب کی ادا کو اپنانا یا محبوب کی بات کو اپنی بات کہنا، محبوب کی بات کو، یہ بھی ایک محبت کی اداؤں میں سے ایک ادا ہے۔ اور اللہ نے یہ قرآن پاک میں متعدد مرتبہ، ایک نہیں متعدد مرتبہ، شاید 2 درجن مقامات پہ اللہ نے محبوب کی ادا کو اپنی ادا کہا، جیسے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، محبوب کو جو کنکریاں پھینکی آپ نے نہیں پھینکی، اللہ نے پھینکی۔ تو محبوب کی ادا کو اپنی ادا کہنا یہ بھی ایک محبت کا انداز ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس انداز کو کس پیارے انداز میں قرآن پاک میں وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ، جب آپ نے پھینکی، جو آپ نے پھینکی، جب پھینکی، وہ آپ نے نہیں پھینکی، اللہ نے پھینکی۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور بات ہے کہ محبوب کا حیا بھی بڑا ہوتا ہے۔ محبوب کا، دیکھیں
ہمارے پاس مدرسے میں ایک بچہ آیا تھا، اس بچے نے غلطی کی. اب میں نے اس کو بڑی سخت سزا دینی تھی اور بہت میں نے کچھ کرنا تھا، لیکن میں نے اس کو کہا جا کتیا من تیری یا نہیں تیرے مالکاں دی یا ہے. تو میں نے اس مجرم کو چھوڑ دیا. کیوں؟ کہ جو اس کا باپ تھا یا بھائی تھا ان سے میرا ایک محبت اور پیار کا تعلق تھا، ہے نا بیٹا. تو جہاں محبت ہوتی ہے نا تو اس محبت کے صدقے جو محبوب کے ارد گرد ہوتے ہیں نا ان پہ بھی مہربانی ہو جاتی ہے. اللہ نے اس محبت کی صدا کو بھی قرآن کے حصہ بنایا. اللہ نے فرمایا وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم. محبوب یہ جو آپ گرد گرد ہے نا یہ مجرم بھی ہیں مشرک بھی ہیں، حالت تو ان کا عذاب ہے لیکن حیا آپ کی ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے میں ان پہ عذاب کیسے بھیجوں. جس شہر میں جس بستی میں جس علاقے میں آپ ہوں وہ پھر وہاں پہ میرا عذاب آ جائے. محبوب آپ کے صدقے میں نے ان سے عذاب ڈال دیا. یہ محبت کے ایک انداز ہے. پھر محبوب محبت میں قسمیں بھی اٹھاتے ہیں ایک دوسرے کی. قسمیں اٹھاتے ہیں نا بیٹا. اب بیٹا قرآن اٹھائے تو اللہ تعالیٰ تو خالق ہے نا، دیکھیں اس نے محبوب کی کتنی قسمیں اٹھائی. ایک قسم لا امرو کا، محبوب مجھے تیری عمر کی قسم، مجھے تیری. اب حضور کی ظاہری زندگی کتنی تھی؟ 63 سال. اس 63 سالوں میں حضور کا بچپن بھی تھا، دودھ پینے کا زمانہ بھی تھا، لڑکپن بھی تھی، جوانی بھی تھی، بڑھاپا بھی تھا، سفر بھی تھا، حضر بھی تھا، ظاہر بھی تھا، باطن بھی تھا، سارے زندگی کے معاملات تھے. تو جب اللہ نے کہا اللہ امروں کا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ محبوب مجھے تیری زندگی کے تیرے عمر کے ایک ایک لمحے کی قسم. اس سے بڑھ کے محبوب کی شان کیا ہوگی کہ محبوب کی زندگی کی ایک ایک لمحے کی رب قسم اٹھا رہے ہیں. تو بیٹا محبت کے اندر چونکہ قسمیں بھی اٹھائی جاتی ہیں محبوب کی، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بڑی قسمیں اٹھائی. پھر اس کے بعد اگر محبوب کو کوئی مقام مل جائے تو محب اس کے سامنے اس مقام کا ذکر کرتا ہے تاکہ میرا محبوب راضی ہو جائے، خوش ہو جائے. اللہ نے بھی کہا عسا ربو کا عسا باسا کا ربو کا مقام محمودہ. اے میرے محبوب قیامت والے دن ساری مخلوق کے مقامات سے سب سے بلند مرتبہ ہوگا مقام محمود کا. اور محبوب میں پیارے محبوب وہ مقام محمود آپ کے لیے ہے. اسطرین ایک قانون میں دسن لگا ذہن چ رکھنا، جہاں بھی کلام اللہ میں یا کلام نبی میں لا اللہ ہے یا عصا ہے، لا اللہ ہے یا عصا ہے، جنہوں نے اسی افعال شک و یقین کہنے ہیں. تو یہ بیٹا قانون ذہن میں رکھیں کہ جب بھی کلام الہی میں لا اللہ آتا ہے نا افعال شک و یقین کہتے ہیں، اس کا معنی ہم یقین ہی کرنا ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ شک ہمارے لیے ہے، جس کا علم ناقص ہوگا اس کا لا اللہ کہنا ہے شک کے لیے، اور جس کا علم کامل ہے وہاں پہ لا اللہ شک کے لیے نہیں بلکہ لا اللہ یقین کے لیے. عصا این یب آسا کا ربوں کا مقام محمود. یہاں پہ عصا ہے تو یہاں پہ عصا شاید کے معنی میں نہیں کرنا، یقیناً آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کرے گا. بیٹا آپ یہ ساری باتیں یہ قانون ذہن میں رکھیں کہ لا اللہ عصا یہ الفاظ جب اللہ تعالیٰ کے لیے آئیں گے تو وہاں پر ان کا معنی شاید نہیں کرنا، کیا کرنا ہے؟ یقیناً آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کرے گا. اچھا اس کے بعد محبت کی اداؤں میں سے ایک انداز یہ ہے کہ جو آپ کے محبوب سے محبت پر انداز میں بات نہ کرے. آپ کو غصہ آتا ہے نا غصہ. آپ کے بابا جانی ہیں، آپ کے والد، آپ اپنے والد کو محبوب رکھتے ہیں نا، سب لوگ پیار کرتے ہیں نا اپنے والد سے. اگر کوئی آپ کے والد کو الٹے نام سے پکارے یا غلط نام سے پکارے آپ کو غصہ آتا ہے؟ آتا ہے نا بیٹا. کیوں آتا ہے؟ کہ اس نے آپ کے باپ کی توہین کی ہے اور آپ کو غصہ اس لیے آیا کہ آپ کو اپنے باپ سے محبت ہے. تو آپ اگر آپ کے محبوب کو کوئی یہ اس طرح بولے تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے. تو اللہ نے بھی کہا کہ لوگوں میرے محبوب کو بلانا ہے تو کیسے بلانا ہے. اور قرآن پاک میں پھر ایک مرتبہ نہیں
کئی مقامات پہ اللہ نے کہا لوگوں جب میرے نبی کی بارگاہ میں آنا ہے تو کیسے آنا ہے، بولنا ہے تو کیسے بولنا ہے، بیٹھنا ہے تو کیسے بیٹھنا ہے، جانا ہے تو کیسے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آنے کے، بیٹھنے کے، گفتگو کرنے کے آداب بتائے، اور جہاں کسی نے ایسا لفظ بولا کہ جو بے ادبی تھی، فوراً قرآن کی آیت آ جاتی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، دیکھیں رائنا نہ کہو، یعنی کہ جس میں بے ادبی کا شیبہ بھی آتا تھا اللہ تعالیٰ وہ بھی منع کر دیتا۔ تو یہ بیٹا یہ محبت کے اندازوں میں سے ایک انداز ہے کہ قرآن نے حضور کی محبت، اللہ نے جو حضور سے، اللہ کو جو نبی سے محبت ہے نا، اس محبت کو جو بیان کیا وہ بھی کمال کے انداز میں بیان کیا۔ اچھا اس کے بعد محبت کے اندازوں میں سے ایک انداز یہ ہے کہ جو محبوب کے آگے محبوب ہوتے ہیں نا، ہمارے محبوب کو جس سے پیار ہوتا ہے ہمیں بھی وہ بندہ پیارا لگتا ہے، ایسے ہی ہے نا۔ دیکھیں آپ کے والد گرامی ہیں یا آپ کی امی ہیں، ہمیں اپنے ماں باپ سے سب سے زیادہ پیار ہے، تو ہماری امی یا ہمارے ابو جس سے پیار کرتے ہیں ہم بھی ان سے پیار کریں گے، اور جن سے وہ نفرت کرتے ہیں ہم بھی ان سے۔ تھوڑیاں ماما پھپھیاں لگے کر دیا نے نا، تو پھپھیاں چنگیاں نہیں نہ لگ دیاں، کیوں چنگیاں لگ دیاں کہ ماما نوں چنگیاں نہیں لگ دیاں؟ مامے چنگے لگتے ہیں کیونکہ ماما نے ہر ٹائم قربان ہو جاتی ہیں، یہ ہے نا بات بیٹا۔ ہمیں ماموں اچھے لگتے ہیں کیونکہ وہ ہماری ماں جب بھی اپنے بھائی کا ذکر کرے گی بڑے پیار والے انداز میں کرے گی۔ چاچے تو پھپھیاں پیڑے لگے کیوں، جدو وہ بولنا انہیں شریکے سے بولنا ہے، اگر وہ کام ہی ایسے کرتے ہیں پھر کیا؟ ہاں بیٹا بس یہی بات ہے، ایسے کام ماموں لوگ بھی کرتے ہیں لیکن وہ ماں نے کبھی بتائے نہیں ہیں۔ ماموں لوگ بھی ایسے کام کرتے ہیں، وہ فرشتے نہیں، وہ آسمانوں سے نہیں اترتے۔ اچھا ایک اور انداز ہے میں بتاتا ہوں، مثلا ہو سکتا ہے آپ کو اپنے چاچو سے کوئی ٹچ مچ ہو، لیکن اگر آپ اپنے کسی پھوپھی کی بیٹی بیٹے سے پوچھیں وہ آپ کو اسی چاچو سے بڑا پیار کریں گے کیونکہ ان کا ماموں ہے نا۔ ذرا سوچے نا، بندہ ایک ہی ہے تو جو ان کا بھانجا بھانجی ہوگا وہ پیار کرے گا، جو بھتیجا بھتیجی ہے وہ اتنا پیار نہیں کریں گے۔ اس میں بنیادی بات بیٹا یہ آج آپ سمجھ لیں کہ محبوب جس سے پیار کرتا ہے ہمیں اس سے پیار ہو جاتا ہے، اصل بات یہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں میرے نبی تو اپنے امتیوں سے پیار کرتا ہے تو مجھے بھی تیرے غلاموں سے، ہے نا مزے کی بات۔ اللہ ہم سے پیار کیوں کرتا ہے کہ ہم حضور کی امت سے ہیں۔ اچھا اس کے بعد محبت کے اندازوں میں سے ایک انداز یہ بھی ہے کہ جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے نا تو ہم اس کو اور اپنے قرب کو بھی بیان کرنا چاہیے کہ ہمارا کتنا کلوز تعلق ہے، ہماری محبت کتنے قرب پہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے نبی کے اور اپنے قرب کا بیان فرمایا، اور کتنے پیارے انداز، سما دنا فاتح اللہ فکان قاب قوسین او ادنا، یعنی کہ قرب کی جتنی مرحلے منزلیں تھی نا اس کو اللہ تعالیٰ نے کمال انداز میں بیان فرما دیا۔ اب چونکہ بیٹا ٹائم ہوتا تو میں ایک ہی آیت پہ آپ کو پورا یعنی کہ شاید آدھے گھنٹے کا لیکچر سنا دیتا کہ جو ابھی میرے ذہن میں ہے اس آیت میں کس محبت سے اور اس آیت سے ضمناً کتنے فائدے حاصل ہو رہے ہیں۔ تو بیٹا یہ ہمارا تیسرا سوال مکمل ہوا۔